السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت میں جاہل کون ہے اور جہالت ایکچول میں ہوتی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 24 مرتبہ یہ الفاظ آیا ہے جی، جاہلین، جاہل، جاہلون، جاہلیہ۔ تو حقیقت میں یہ جہالت ہے کیا؟ ایک تو ہوتا ہے جی ہمارا معاشرہ جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے اندر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور جب اس کو وہ علم حاصل ہو جائے تو وہ اس علم کی بنیاد پر اس کہہ سکتے ہیں نا لا علمی کے ماحول سے نکل کر ایک علم کے ماحول کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا، ٹھیک۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو پتہ تو ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز حقیقت ہے، پھر بھی اس کا ذہن اور اس کا دماغ اس سوچ پر جو اس کے ذہن کے اندر بن گئی اس کے اوپر اڑ گیا اور حق کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو وہ ہے اصل میں جاہل، یعنی کہ جہالت۔ یعنی کہ کوئی ایک بندہ یہ تصور کرے کہ ہاں جی مرنے کے بعد ایک آخرت کا زمانہ آئے گا، اور وہ اس کو اپنے ذہن کے اندر یہ خیال کرنے لگے کہ ایک انسان جب مر گیا تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، تو وہ اس کی عقل کہے گی کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہ اس نے اپنی عقل کے اوپر جم گیا، اپنے ذہن کے اندر اور اس کے خیال کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ آئی، اور اس نے اپنے اس کہہ سکتے ہیں نا اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ ایک فلسفہ اختیار کرا کہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی دنیا نہیں، ہم سڑ گئے، ہماری ہڈیاں گل گئیں، یا ہم کو غیر جو مذہب جو ہوتے ہیں اسلام کے علاوہ اس کے اندر جلا دیا جاتا ہے، تو اب ان کے لیے کوئی تصور نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک دنیا آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں یوم آخرت۔ تو اس کا یقین ان کے دلوں میں نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دے۔ ہے تو بہت عقل مند، ہر طریقے سے وہ پیسے کے اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جی جس کے پاس علم ہی نہیں، لا علمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن کو اگر علم دیا جائے تو وہ شاید جہالت کے دور سے نکل جائے، پر ایک بندہ اڑ گیا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، تو انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر کہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو وہ اپنی اس چیز پر اڑ گئے جبکہ ان کے سامنے حق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ٹھیک، رسالت کی دعوت دی، یوم آخرت کی دعوت دی، یہ تین چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی جو قوم کے لوگ تھے ان کو دعوت دی، پر پھر بھی وہ اس پر اڑ گئے، جبکہ ان کے ذہنوں نے اس کو اس بات کے اوپر نہیں جمنے دیا۔ تو ایکچول میں وہ ہے جاہل۔ سمجھ میں آ گیا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو 24 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ ایک بندہ ہے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حقیقت میں کچھ اور ہے، پر پھر بھی وہ اس کے اوپر اڑ گیا، یعنی کہ اس کے دماغ نے اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں نا متاثر کر دیا اپنے ماحول سے کہ سب جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے چلنے لگا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ ہاں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سمجھے؟ حق کے خلاف اپنے ذہن کو امپورٹنس دینا، اس کو کہتے ہیں جی جہالت۔ تو آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایکچول میں جاہل کون ہے۔ تو جہالت سے کب نکل سکتے ہیں؟ ایک تو ہم کو کرنا پڑے گا جی علم حاصل، یعنی کہ ہم کو مطالعہ کرنا پڑے گا جی، یعنی کہ ہم کو ایسے لوگوں، اگر ہم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو علم کے جاننے والے ہوں، ٹھیک۔ فار ایگزامپل آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے کے اعتبار سے آپ بہت ہی زیادہ جو نا طاقتور ہیں، ساری زندگی آپ نے پیسہ کمایا، پر ٹھیک، پر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ ہاں جی مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، ٹھیک۔ دنیا کا سب سے رئیس انسان کوئی بھی ہو،
اگر وہ اسی کیفیت میں مر گیا کہ اس نے جانا نہیں، علم حاصل نہیں کرا اور اپنی عقل کو امپورٹنس دی اور مر گیا اس دنیا سے، اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں چلا گیا، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوا؟ ٹھیک، تو سمجھ میں آ گیا کہ ایکچول میں جاہل ہے کون اور عالم ہے کون۔ ٹھیک، تو جہالت سے کیا چیز نکالے گی؟ علم آپ کو نکالے گا جی، آپ کو وہ علم حاصل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اپنی عقل کو رکھنا پڑے گا جی سائٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہہ دی وہ حق ہیں، اس کے اندر اپنے ذہن کو نہیں لگانا، تو آپ جہالت کے دور سے نکل کے ایک ایسے نورانی ماحول کے اندر آ جائیں گے جہاں پر آپ کا علم آپ کے لیے کرے گا جی رہنمائی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔